بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں میرا ذکر کہاں پر ہے؟ ایک جلیل القدر تابعی اور عرب سردار اخنف بن قیس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہ آیت پڑھی، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن پاک تو لاؤ، اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن سے مجھے مشابہت ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کھولا، کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کی تعریف یہ کی گئی تھی، رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا، ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا، اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ نظر آئے جن کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور کچھ لوگ ملے جن کی حالت یہ تھی اور دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، ہوا ان کو خود احتیاج ہی ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی زیارت ہوئی جن کے اخلاق یہ تھے، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورہ سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہاں پہنچ کر ٹھٹک کر رہ گئے اور کہا، اے اللہ، میں اپنے حال سے واقف ہوں، میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ لیا۔ اب ان کو کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا سامنا ہوا جن کی حالت یہ تھی، اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن سے جب پوچھا گیا کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ یہاں بھی پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دم بہود کھڑے رہے، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے اللہ، ان لوگوں سے تیری پناہ، میں ان لوگوں سے بری ہوں۔ اب وہ قرآن پاک کے اوراق کو الٹ رہے تھے اور اپنا تذکرہ تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس آیت پر جا کر ٹھہرے، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ مطالعہ قرآنی میں یہاں آ کر احنف کہنے لگے، بس میں ان لوگوں میں ہوں، میرے پاس بھی کچھ نیک اعمال ہیں اور خطاؤں کے ڈھیر بھی بہت ہو گئے ہیں، بس مجھے اس ذات کی جانب متوجہ ہو کر توبہ کرنی چاہیے، پس وہ رحیم و کریم رب مجھے معاف کر ہی دے گا۔ اے مسلمان، تو بھی کتاب الہی میں اپنے مقام کے متعلق غور و فکر کر، دیکھ کہ تو کون سے طبقے میں شامل ہے، اور اس بات سے ڈر کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کے لیے رب کی رحمت سے دوری ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے، یا جو لوگ عذاب علیم کا شکار ہونے والے ہیں۔